وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 96۔ اس آیت میں ایک اور اعتراض جو یہود و نصارہ مسلمانوں پر اٹھاتے تھے اس کی وضاحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ تھا قبلے کے بارے میں۔ ویسے تو ان کی نفسیات یہود و نصارہ کی ایسی تھی، اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کو آپ نے نہیں ماننا تو اس کو نہ ماننے کے پھر 100 بہانے ہیں، اور یہ بہانے سے مسلمانوں پر جو ہے اعتراض اٹھاتے تھے۔ تو یہ اعتراض تھا ان کا قبلے کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ وضاحت کر رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں یہودی بہت زیادہ تھے، اور یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ قبلہ چینج نہیں کیا کہ بہت بڑا کوئی کانفلکٹ یا اعتراض نہ کھڑا ہو جائے وہاں پر مدینہ میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کر نماز پڑھتے رہے، لیکن 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کیا۔ قبلہ وہی ہو گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور وہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ، جو کہ مکہ میں ہے۔ تو انہوں نے بہت اعتراض اٹھایا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنا قبلہ تبدیل کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، گھر مطلب عبادت کرنے کی جگہ یا مسجد جو پہلی تعمیر کی گئی اس زمین پر، للذی البتہ وہ ہے جو ببکہ مکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ ایک ہی شہر کے نام ہے، تو مکہ اور بکہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پہلا قبلہ ہے وہ تو وہی ہے، خانہ کعبہ ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ، اور وہ پہلا گھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس زمین پر آ کر بنایا۔ تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ قبلہ تو وہی ہے۔ یہ تو یہودیوں نے اپنے دور میں بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا، اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیمی قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے، اور وہ مکہ میں ہے۔ مبارکاً وہدی للعالمین، باعث برکت ہے، باعث ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تھوڑا سا جو خانہ کعبہ ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں جان لیجئے، اور وہ ضروری بھی ہے ہمارے لیے جاننا، کہ سب سے پہلا جو گھر اس زمین پر قائم ہوا اللہ کی عبادت کے لیے، وہ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ میں قائم کیا، تعمیر کیا خانہ کعبہ۔ یہ پہلی تعمیر تھی خانہ کعبہ کی۔ اس کے بعد جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا، اس میں یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ گر گیا، ختم ہو گیا، صرف اس کی بنیادیں جو زمین کے اندر تھیں وہ رہ گئیں، اوپر سے عمارت گر گئی۔ تو دوسری اس کی جو تعمیر ہوئی ہے خانہ کعبہ کی، وہ ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو تعمیر کی، جس کے بارے میں ہم نے سورۃ البقرہ میں پیچھے پڑھا نا، کہ وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ وہ یہی بات ہو رہی ہے، بنیادیں موجود تھیں اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ دوسری تعمیر ہو گئی کعبہ کی۔ اس کے بعد بھی دوبارہ کعبہ جو ہے وہ مسمار ہوا کسی حادثے میں۔ اس کے بعد تعمیر ہوئی ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں مکہ میں رہنا شروع ہو گئے تو قبیلہ جرہم کے لوگ آ کے وہاں پر آباد ہوئے، تو تیسری تعمیر جو ہے وہ قبیلہ جرہم نے وہاں پر کی، کعبہ کی۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ قریش نے بہت زیادہ اس کی جو ہے تعمیر بوسیدہ ہو گئی ہوئی تھی، تو پھر قریش نے اس کی تعمیر جو ہے وہ دوبارہ سے کی۔ اور یہ ہم سب نے پڑھا ہے کہ جب تعمیر ہو رہی تھی تو ان کے پاس سامان جو ہے نا وہ ناکافی ہو گیا تھا۔ قریش نے یہ چیز طے کی تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں وہ صرف اور صرف حلال ہی کمائی کو لگائیں گے، کیونکہ شرک آ چکا ہوا تھا ان کے اندر، مگر سٹل خانہ کعبہ کی جو ایک رسپیکٹ ہے، اور جو مطلب ان کو یہ پتہ تھا یہ ہمارا قبلہ ہے، تو اس کی تعمیر میں انہوں نے صرف حلال کمائی لگائی۔ اور چونکہ سامان ناکافی تھا تو جو 4 دیواری کھڑی کی گئی وہ ان بنیادوں پر نہیں کھڑی کی، اس کو تھوڑا سا کم کر دیا، اور وہ جو حصہ اب ہم دیکھتے ہیں نا حتیم کی شکل میں ایک باؤنڈری بنائی ہوئی ہے، اس حصے کو چھوڑ دیا، اور وہ بھی ویسے خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے مگر اس کی تعمیر نہیں ہوئی۔
تو پھر انہوں نے قائم کیا، تعمیر کیا قریش نے، اور دروازہ بھی انہوں نے ایک جو ہے وہ بند کر دیا۔ پہلے 2 دروازے تھے کعبہ کے، تو قریش نے اپنی تعمیر میں صرف ایک دروازہ رکھا، دروازہ تھوڑا سا ویسے بھی اونچا کر دیا تاکہ ہر کوئی جو ہے ہر وقت داخل نہ ہو سکے کعبہ کے اندر۔ اس کے بعد بھی پھر وہی کعبہ رہا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات جب ہوئی ہے، اور جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی حکومت قائم ہوئی، جو عبداللہ بن زبیر وہی ہیں جن کی خالہ تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جب ان کی حکومت قائم ہوئی، جو 6 سال ان کی حکومت رہی، تو انہوں نے پھر بیت اللہ کو گرایا اور دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ لیکن ان کے بعد حجاج بن یوسف آیا، اور حجاج بن یوسف نے پھر سے گرایا اور پھر سے دوبارہ تعمیر ہوئی۔ تو یہ کچھ تھوڑی ہسٹری ہے جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل قبلہ، پہلا قبلہ وہی ہے جس کی طرف اب مسلمانوں کو موڑ دیا گیا ہے، تو اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ابراہیمی قبلہ تو وہی ہے جو کہ مکہ میں ہے اور جو خانہ کعبہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ مبارکن، باعث برکت ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، جو بھی جا چکا ہے کعبہ کو دیکھ چکا ہے وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکا ہے کہ کتنا برکت کا باعث ہے وہ گھر۔ اس کو دیکھتے ہی جو ایمان تازہ ہوتا ہے، جو کیفیت ہے ایمان کی، وہ بالکل بدل جاتی ہے۔ تو باعث برکت ہے، وہدن، اور ہدایت کا باعث ہے۔ وہاں جا کے جو ایمان ہمارا ہوتا ہے، اور جس لیول کا، وہ بعد میں نہیں ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے یہ سنا ہوگا، بہت سے گناہ گار لوگ گئے حج اور عمرہ کرنے، اور ان کی زندگیاں بدل گئیں، اور مکمل طور پر ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی۔ تو باعث ہدایت ہے وہ گھر، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ تو یہ آیت تھی۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔